السلام علیکم. پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم نے منیمم سپیننگ ٹریز کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی اور وہاں میں نے بات اصل میں منیمم سپیننگ ٹری کے استعمال جو ہو سکتے ہیں یا وہ پرابلمز یا وہ سچویشنز جہاں پہ منیمم سپیننگ ٹریز کا استعمال ہوتا ہے وہ میں نے پریزنٹ کی تھی، اور اس میں وہ جو کیبل بچھانے کی ایک شہر میں مثال وہ میں نے پیش کی تھی. الیکٹریکل سرکٹس میں بھی یہی ایک ایشو بنتا ہے کہ آپ کے پاس کمپوننٹس ہیں جن کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے وائرز کے ذریعے یا کسی اور کنڈکٹر کے ذریعے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ وائرز جو ہیں ان کی لینتھ جو ہیں یہ منیمم ہو تاکہ سرکٹ جو ہے وہ چھوٹا بنے. ایسی کئی اور پرابلمس ہیں جس میں آپ کے پاس کوئی ریسورس ہے جس نے مختلف نوڈز کو، وہ نوڈز شہر ہو سکتے ہیں یا وہ کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے یا کوئی اور ایسی چیز جس میں ملٹیپل پوائنٹس ہیں اور ان کو آپ نے جوڑنا ہے آپس میں. تو کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ منیمم سپیننگ ٹری جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایک تار ہے یا کوئی اور ایسی چیز جو ہر گھر تک پہنچ جائے. واٹر ڈسٹریبیوشن میں بھی یہی مسئلہ آ سکتا ہے کہ گھر گھر جو آپ نے پانی پہنچانا ہے. خیر، یہ مثالیں ہم کافی اور بھی کور کر سکتے ہیں، لیکن جو ایشو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ منیمم سپیننگ ٹری ایک گراف سے ہم کیسے حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے جو نام تجویز کیے تھے الگوریدمز کے، کرسکال اور پریمز، یہ دو اشخاص ہیں. یہ الگوریدمز ایکچولی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں ڈسکریٹ میتھ میں، جہاں پہ گراف تھیوری کا جب سبجیکٹ یا ٹاپک کور ہوا تھا تو وہاں پہ یہ منیمم سپیننگ ٹری کی بات بھی ہوئی تھی. یہاں پہ میں نے سپیننگ ٹریز کو بنانے میں جو چیز یا جو اسٹریٹجی ہم اپنائیں گے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ گریڈی اسٹریٹجی ہوگی، جو کہ ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں. اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر سٹیج پہ، اگر آپ کی پرابلم جو ہے اس کو آپ سٹیج بائی سٹیج حل کرنے کی کوشش کریں تو ہر سٹیج پہ وہ ایک لوکل آپٹیمم ڈیسیژن یا آپٹیمم چوائس جو ہے وہ تلاش کرتی ہے. اور یہ امید کہ یہ جو لوکل آپٹیمل ڈیسیژنز ہیں ان کی بنا پہ جو گلوبل آپٹیمل ڈیسیژن ہے وہ واقعی آپٹیمل ہوگا، یعنی کہ سب سے اچھا ہوگا. گریڈی اسٹریٹجی ہم دیکھ چکے ہیں، تو اب ہم اگر اس طرف آئیں کہ یہ منیمم سپیننگ ٹری جو ہے اس میں یہ گریڈینس جو ہے یہ کس بیسس پہ ہوگی اور ہم اس اسٹریٹجی کو استعمال کر کے ٹری کیسے بنائیں گے. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ہم پہلے یہ اسٹریٹجی اس کو ایز اے جواز کور کریں گے، آلموسٹ ایز اے تھیورم کور کریں گے کہ اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں تو اس کے نتیجے میں جو ٹری بنتا ہے وہ واقعی منیمم ہوگا. اور یہ بھی میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ایسی کاروائی نہیں ہوگی کہ گراف میں جتنے پاسبل ٹریز ہیں ہم ساروں کو پہلے بنائیں اور ان میں سے جس کا جو سم آف ویٹس یا ایج ویٹس سب سے کم ہے وہ ہم چن لیں گے. گریڈی اسٹریٹجی استعمال کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ہی سولوشن بنائیں اور وہی وہ نکلے جو کہ آپٹیمل ہے. یاد ہے ڈائنامک پروگرامنگ میں ہم ایسے نہیں کر سکتے تھے، وہاں پہ ہمیں کئی سولوشنز دیکھنی پڑی. وہاں پہ پھر ہم ہر سٹیج پہ بلکہ سب پرابلمز بنا کے ان کی آپٹیمل سولوشنز ڈھونڈتے تھے اور ان کو جوڑ کے ہم نے پھر ایک جو بڑی سولوشن ہے لارجر پرابلم کی وہ بنائی تھی. گریڈی اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سولوشن بناتے ہیں اور وہی جو ہے وہ آپٹیمل بنتی ہے. لیکن اب آپ نے اگر کسی کو کنونس کرنا ہے کہ ایک ہی سولوشن بنائی اور وہی آپٹیمل نکلی، یہ کیسے ہو گیا؟ آخر وہ کیا کاروائی ہے، وہ کیا تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے تمہارے اس الگوریدم کی جس کی بنا پہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس طرح کرو اور ایک ہی دفعہ کرو اور جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا. چونکہ یہ سوال ہمیں یہاں پہ بھی جواب اس کا دینا پڑے گا، یعنی کہ یہ سپیننگ ٹری چونکہ گریڈی الگوریدمس ہیں اور بعد میں اور بھی گریڈی الگوریدمس ہمیں ملیں گے، وہاں پہ ہمیں یہ جو پروف، اس کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن یا ایک لحاظ سے اس الگوریدم کی کریکٹنس کہ یہ الگوریدم جو نتیجہ آپ کو مہیا کرتا ہے وہ واقعی وہ ہے جو کہ آپٹیمل ہے، کیونکہ یہ جنرلی آپٹیمائزیشن پرابلمس ہی ہیں جس میں گریڈی اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے. تو آئیے اب ہم یہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بنائیں
اور اس کی بنا پہ پھر ہم کرسکال اور پرمز الگوریتھم کو دیکھیں گے. وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ایڈیشنل الگوریتمک کاروائی جو ہے وہ کرنی پڑے گی, اور اس کی بنا پہ جو الگوریتھمز ہمارے سامنے آئیں گے ان سے منیمم اسپیننگ ٹریز واقعی ہمیں حاصل ہوں گے. جہاں تک ان ٹریز کا تعلق ہے, پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ مثال دکھائی تھی کہ کس طرح گراف میں ملٹیپل ٹریز ہو سکتے ہیں, اور ان کو فری ٹری کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں کسی ٹری کی روٹ جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روٹ ہے. تو وہاں پہ میں نے مثال کے بعد یہ سلائیڈ آپ کو اس وقت بھی دکھائی دی, تو آئیے اس کو ذرا دہرا لیں کیونکہ یہ فیکٹس جو ہیں یہ ہم بعد میں استعمال کریں گے, اور انہی کی بنا پہ اصل میں ہماری وہ اسٹریٹجی ڈیولپ ہوگی. Before presenting the two algorithms, let's review facts about free trees. A free tree with n vertices has exactly n minus 1 edges. There exists a unique path between any two vertices of a free tree, and adding any edge to a free tree creates a unique cycle, and breaking any edge on this cycle restores the free tree. یہ 3 پوائنٹس ذرا ذہن نشین کر لیجئے. پہلا تو بڑا آسان ہے, آپ کے پاس n vertices ہیں تو اس میں n-1 edges ہوں گے ہی تو آپ کے پاس ٹری ہے, ورنہ وہ گراف بن سکتا ہے. اس کے بعد چونکہ یہ ٹری ہے تو کسی بھی 2 vertices کو لے لیں, ان کے درمیان ایک یونیک پاتھ ہوگا. یہ یاد ہے ہم نے بائنری ٹریز میں بھی یہی بات کی تھی. جو نئی بات ہے وہ یہاں پہ کہ ایڈنگ اینی ایج ٹو اے فری ٹری کریٹس اے یونیک سائیکل اینڈ بریکنگ اینی ایج آن دس سائیکل ریسٹورس دا فری ٹری. یہ سائیکل والی بات جو ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ ٹری میں اگر ہم یعنی کہ جو ہمارے پاس ٹری گراف کا بنا ہوا ہے, فرض کریں اس نے سارے نوڈز کو ٹچ کر لیا. اسپیننگ ٹری کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا ٹری جس کی روٹ بے شک کوئی مرضی ہو, لیکن اس کے جو ایجز ہیں, جو ایکچولی گراف کے ہی ایجز ہیں جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں, وہ تمام ورٹسیز کو وزٹ کرتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس ایسا ایک فری ٹری ہو, منیمم نہیں اسپیننگ ٹری ہے, وہ فری ٹری ہے, اگر اس میں آپ ایک اور ایج یعنی کہ n-1 کے بعد ایک nth ایج ایڈ کر دیں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ صرف ایک گراف بن جائے گا. وہ جنرلی ٹری کے اندر اگر آپ ایک ایج ڈال دیں تو اس سے وہ گراف بن جاتا ہے. ٹری اور گراف کی ڈسٹنکشن یہی ہے. بلکہ یہ ہوگا کہ فری ٹری جو اس طرح کا ہے اس میں ایک ایج ڈالنے سے ایکچولی ایک سائیکل بن جائے گا اور وہ یونیک ہوگا. اور مختلف ٹریز جو بنا سکتے ہیں آپ, ان میں اگر آپ اس طرح ایجز ڈالیں گے تو یونیک سائیکلز بنتے جائیں گے. بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہی سائیکل اوائڈنس جو ہے یہ اسٹریٹجی ہی ہماری الگوریتمک کاروائی میں ایک اہم پہلو ہوگا, اور اس چیز کا ہم لحاظ رکھتے ہوئے کہ جو بھی ہم کریں جب ہم ٹری بنا رہے ہیں کسی طرح سائیکل نہ بیچ میں آ جائے, کیونکہ اگر سائیکل آ گیا تو معاملہ وہاں پہ گڑبڑ ہو گیا. ہم ایسا نہیں چاہیں گے, تو اس کی اوائڈنس ہی ہمارے الگوریتم کی ایک لحاظ سے فاؤنڈیشن ہوگی. یہ سائیکل والی بات بھی ذرا تصویری خاکوں کی مدد سے دیکھ لیجئے. یہ لیفٹ سائڈ پہ میں نے یہی گراف اور اس کے اندر وہ فری ٹری دکھایا ہے. یہ منیمم تو شاید نہیں, یا اگر آپ اس کو لے بھی لیں منیمم ہو یا نہ ہو, لیکن یہ اسپیننگ ٹری ہے کیونکہ یہ تمام ورٹسیز کو ٹچ کر رہا ہے. یہ جو تھک ایجز میں نے شو کیے ہیں, بقیہ گراف کے ایجز ویسے موجود ہیں. اب اوپر والے گراف میں اسی ٹری میں میں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو بی ای ایج ہے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے. دیکھیے اس کے ایڈ کرنے سے کیا ہوا کہ اس فری ٹری میں اب ایک سائیکل پیدا ہو گیا ہے جو کہ ایکچولی اب ٹری نہیں رہا, اب تو ایک گراف بن گیا, اور وہ ایسا گراف جس میں ایک سائیکل ہے. اس چیز کا لحاظ رہے کہ یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے, یہ ڈائریکٹڈ گراف نہیں. یہ سائیکل جو ہے اب آپ کے سامنے میں نے یہ ڈاٹڈ لائن سے شو کیا ہے کہ کس طرح اس ایج کو ایڈ کرنے کی بنا پہ یہ ایک یونیک سائیکل بن گیا. اب اگر اسی ٹری کو میں دوبارہ لوں اور اس میں کسی اور ایج کو ڈالوں, جیسے کہ میں نے یہاں پہ نیچے انڈیکیٹ کیا ہے
یہ بی ڈی ایج جو ہے جس کا وزن 8 ہے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے اس فری ٹری میں. تو دو باتیں ہوئی ہیں کہ پہلی بات یہ اب ٹری نہیں رہا, یہ ایک گراف بن گیا ہے. ان تھک ایجز کو صرف دیکھیے, اور اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے اب یہ ڈاٹڈ لائن سے دوبارہ شو کیا ہے, اس میں ایک سائیکل بن گیا ہے جو کہ ان 4 ورٹسیز کے درمیان ہے, اے بی ڈی اور سی. تو یہ صورتحال سامنے آئے گی کہ ہمارے پاس اگر ایک فری ٹری ہے جو کہ گراف کے تمام ورٹسیز کو ٹچ کر رہا ہے, اگر ہم اس میں ایک اور ایج ایڈ کریں کوئی سا بھی, تو اس کے نتیجے میں گراف جو بنے گا اس میں ایک سائیکل ضرور آ جائے گا. اب یہ فری ٹری جو ہے یہ ہمارے لیے اس کی اہمیت یوں ہے کہ ہم جو الگوریدمس ڈیولپ کریں گے اسپیننگ ٹری کے وہ بھی فری ٹری ہی ہوں گے, اور ان کو بنانے میں جس چیز کا ہم جیسے کہ میں نے عرض کیا لحاظ رکھیں گے کہ ٹری کے بناتے ہوئے کوئی ایسا ایج نہ ایڈ کریں ہم ٹری میں کہ اس سے سائیکل پیدا ہو جائے, کیونکہ جیسے ہی وہ سائیکل پیدا ہوا ہماری کاروائی وہیں پہ رک جائے گی, ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو آئیے اب بجائے اس کے کہ ہم کرسکال یا پرمز بلکہ اس طرح کے 2-3 اور الگوریدمس ہیں ان کو انڈیویجولی دیکھیں, ہم اصل میں ایک جنیرک اپروچ دیکھتے ہیں جو کہ اگر اس کو آپ پہچان جائیں تو بعد میں کرسکال اور پرمز الگوریدم جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہی جنیرک اپروچ جو ہے ذرا ویریشن کے ساتھ ایک میں اور دوسری ویریشن کے ساتھ دوسرے میں استعمال ہو رہی ہے, اور اس طرح کے الگوریدمس بھی ہیں جن میں یہی اسٹریٹجی گریڈی اسٹریٹجی آپ کو نظر آئے گی. The generic approach, let G, V, E be an undirected connected graph whose edges have numeric weights. یہ ہمارا گراف جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے. ایڈیشنل اس میں اب یہ بات کہ ایجز کے ساتھ نیومیرک ویٹس ایسوسیٹڈ ہیں, اور اس گراف کو بے شک ہم ایڈجیسنسی لسٹ میں رکھیں یا ایڈجیسنسی میٹرکس میں رکھیں, دونوں صورتوں میں ہم یہ نیومیرک ویٹس جو ہیں ان کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں. The intuition behind greedy MST کا مطلب minimum spanning tree algorithm is simple. We maintain a subset of edges A, یعنی کہ ہم گراف میں سے کچھ ایجز کو لے لیں گے اور ان سب سیٹس کو ہم جو نام دیں گے وہ میں یہ لیٹر کیپٹل اے جو ہے اس کو استعمال کروں گا. تو دھیان رہے کہ جہاں جہاں آپ کو یہ کیپٹل اے اس طرح نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ سب سیٹ آف ایجز وچ فارم دا منیمم اسپیننگ ٹری اور پارٹ آف اٹ, جیسے کہ آپ دیکھیں گے ابھی. انیشلی اے از ایمٹی, اس میں ہم نے کسی کو نہیں ڈالا, اور پھر ہم کرتے یہ ہیں کہ وی ول ایڈ ایجز ون ایٹ اے ٹائم انٹل اے ایکولز ایم ایس ٹی. اب یہ وہ گریڈی اسٹریٹجی ہے. تو یہاں سے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو گریڈینس ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہوگی یا کس چیز پہ ہم اپلائی کریں گے. وہ ورٹسیز پہ نہیں ہے, نہ ہی وہ کسی خاص ایج پہ ہے, نہ نمبر آف ایجز پہ ہے, بلکہ ہم ایجز جو ہیں ان کو 1 by 1 لیں گے اور اس سے ہم ایک سب سیٹ بنائیں گے, اور یہ جو سب سیٹ کے ایجز ہیں یہ ایونچولی ایک فائنل ایم ایس ٹی بن جائیں گے. یہ ایجز کون سے ہوں گے, یہاں پہ ایک گریڈینس آئے گی جس کا جواز میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور وہ آلموسٹ ایک پروف ہوگا, ایک لیما ہوگا کہ اگر ہم گریڈینس اس طرح اپلائی کریں تو اس کے نتیجے میں یہ جو سب سیٹ اے ہے ایونچولی اس میں وہ ایجز آئیں گے جس سے دو چیزیں ہوں گی. پہلی بات کہ ان ایجز سے ایک اسپیننگ ٹری بن جائے گا, اور سم آف ویٹس ان ایجز کی جو کہ اس سب سیٹ اے میں ہیں ان کی جو سم ہے وہ منیمم ہوگی, یعنی کہ آپ کے پاس ایک منیمم اسپیننگ ٹری بن جائے گا. یہ بھی بات کہ ہمارے الگوریدمس جو ہیں وہ اس سب سیٹ اے میں 1 ایج ایٹ اے ٹائم ڈالیں گے, یہ نہیں کہ بے تحاشا ڈال دیں اور پھر ان کے ساتھ کچھ کاروائی کریں. اب آئیے کہ یہ 1 ایج ایٹ اے ٹائم جو ہے اس کی سلیکشن جو ہے یہ کس بنا پہ ہوگی. A subset A, which is a subset of the set of edges E, is viable if A is a subset of edges of some MST.
یہاں پہ میں نے یہ لفظ وائبل جو ہے اس کو ایم ایس ٹی کے حوالے سے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ اے جو ہے اس میں نے کچھ ایجز ڈالے ہیں. انیشلی جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ ایم ٹی ہوگا، لیکن اس میں 1 by 1 ایجز ڈالوں گا. اور اے میں اگر میں ایسے سیٹ ڈالوں یا ایسے ایجز ڈالوں کہ وہ ایجز جو ایونچولی کوئی ایم ایس ٹی بنتا ہے اس کے وہ ایجز ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سارے کے سارے نہیں. اے کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم 1 ایج ایٹ اے ٹائم ڈالیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایم ایس ٹی کے حوالے سے کم ایجز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ وہ ایجز ہیں جو کہ ایونچولی ایم ایس ٹی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے جو ہے یہ وائبل ہے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے کارآمد ہے کہ ہم اس سیٹ کو اور بڑھائیں. اب بڑھائیں کس طرح، وہ یہ اگلی اسٹیٹمنٹ ہے کہ این ایج یو کاما وی وچ از اے ممبر آف دا سیٹ آف ایجز ای مائنس اے. یہاں پہ آپ دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ ای جو ہے وہ ہیں تمام ایجز. اس میں سے میں نے جو سلیکٹ کر کے اے میں ڈال دیا ہے ان کو نکال دیا ہے، کیونکہ میں نے اب اور ایج جو ایڈ کرنا ہے یقیناً وہ میں اب بقیہ جو ایجز ای میں رہ گئے ہیں ان میں سے لوں گا. تو یو وی جو ہے میں ای مائنس اے جو ہے اس سیٹ سے میں نکالوں گا. اور کیا نکالوں گا ایج؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ این ایج یو کاما وی وچ از اے ممبر آف ای مائنس اے از سیف if A union U, V is viable. یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے A سب سیٹ بنایا ہے اور وہ وائبل ہے، یعنی کہ اس میں ایجز وہ ہیں جو کہ ایونچولی ایم ایس ٹی کا ممبر بنیں گے، تو آپ اس میں اگر ایک اور ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو E مائنس اے میں سے چنیں. یعنی کہ میں اے میں سے ہی دوبارہ کسی ایج کو استعمال نہیں کروں گا، میں ایک نیا ایج لوں گا اور وہ ہوگا ای مائنس اے میں سے. اور اگر میں اس کو ایگزسٹنگ اے کے اندر ڈال دوں، یہ یونین جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اے سیٹ اور اس کے اندر یہ نیا سیٹ یو وی کا میں نے بنا کے جب ان کو یونین کیا تو جو نیا اے بنے گا وہ وائبل رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایج جو میں نے ایڈ کیا یہ سیف ہے. اصل میں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سیفٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی ایج ہم اے میں ڈالیں اس کی بنا پہ جو اے کے اندر آلریڈی ایجز ہیں ان میں کہیں سائیکل نہ آ جائے. یہ وہ اب بات آ رہی ہے جو میں نے فری ٹری کے بارے میں کہی تھی. ان ادر ورڈز دا چوائس یو کاما وی از سیف چوائس ٹو ایڈ so that A can be extended to form a MST. اب یہاں پہ گریڈینس جو ہے فی الحال تھوڑی سی اب آنی شروع ہو گئی ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ گریڈینس نہیں ہے، یہاں پہ آلموسٹ ایک کوشچن ہے. اور وہ کوشچن یہ ہے کہ آپ 1 by 1 ایک سیٹ اے جو ہے یا سب سیٹ جو ہے وہ بنائیں، اس میں آپ ایجز ڈالیں اور ایسے ایجز ڈالیں جو کہ ایونچولی ایم ایس ٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. اور سیفٹی اس میں یہ ہوگی کہ جو نیا ایج ڈالیں وہ جب آپ اس میں اے میں ایڈ کریں تو اس میں جو ٹری یا ٹری کا جو حصہ بن رہا ہے اس میں سائیکلز نہ آ جائیں. یہ بات ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ایونچولی اسی کی بنا پہ ہم کروسکال اور پرمز الگورتھم کو ڈیولپ کریں گے. لیکن یہاں پہ میں یہ جو کاروائی میں اصطلاحات ہیں استعمال ہو رہی ہیں وہ انٹروڈیوس کر رہا ہوں. اے ایک سب سیٹ ہے، وہ وائبل ہے اگر اس میں جو ایجز ہیں وہ ایم ایس ٹی کا ایونچولی حصہ بن سکتے ہیں. ایک نیا ایج سیف ہے اگر میں اس کو اے میں ڈالوں اور اے جو ہے وہ ابھی بھی وائبل رہے، یعنی کہ اس نئے ایج کی ایڈیشن سے ایک لحاظ سے ایونچوئل ایم ایس ٹی کا میرے پاس ایک اور ایج آ گیا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس ایج کی ایڈیشن کی بنا پہ سائیکلز نہیں آنے چاہیے. ابھی تک اصل میں گریڈینس فی الحال اس طرح نہیں آئی جس طرح کہ ہم اس کو پہلے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی. اب اس وائبلٹی کی بنا پہ چند آبزرویشنز. نوٹ دیٹ if A is viable, it cannot contain a cycle. A generic greedy algorithm operates by repeatedly adding any safe edge to the current
spanning tree. یہ سیف ایج ہم اے میں ایڈ کرتے جائیں تو اے وائبل رہے گا، لیکن اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہم سیف ایج آئیڈینٹیفائی کیسے کریں. یہ وہ ایج ہوگا جو ہم ای مائنس اے جو سیٹ رہتا ہے، یعنی کہ ای کے وہ ایجز جو کہ اے میں ابھی شامل نہیں ہوئے، ان میں سے ایک ایج کو ہم نے چننا ہے اور ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو ایج ہم چنیں وہ سیف ہے کہ نہیں. تو یہ سلیکشن یا یہ چیک کہ ایک ایج جو ہم چن رہے ہیں وہ سیف ہے کہ نہیں، اب آئیے اس کے لیے ہم وہ کاروائی کرتے ہیں جس کی بنا پہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ممکن ہوگی. When is an edge safe? Consider the theoretical issues behind determining whether an edge is safe or not. Let S be a subset of vertices. S جو کہ آپ کا ٹوٹل V سیٹ ہے، ان میں سے میں نے کچھ vertices کو لیا. یہاں پہ اب میں ایک چیز کروں گا اور وہ ہے کٹ. A cut S comma V minus S is just a partition of vertices into two disjoint subsets. An edge U comma V crosses the cut if one endpoint is in S and the other is in V minus S. اب یہاں پہ یہ ذرا کٹ والی بات دیکھ لیجئے. ابھی اس سے سیف ایج جو ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا، البتہ میں نے ایک اور کاروائی اب اس طرح کی ہے کہ جو میرے ورڈسیز ہیں گراف کے، وہ کیپٹل وی، ان کے میں دو حصے بناتا ہوں، دو سب سیٹس بناتا ہوں. ایک کو میں ایس کہوں گا اور دوسرا سیٹ جو ہے وہ وی مائنس ایس ہو جائے گا. اب ان میں کون سے ورٹسیز ہیں ایس میں اور کون سے وی مائنس ایس میں ہیں یہ تو ابھی بعد کی بات ہے، لیکن سمپلی یہ کہ میں نے وی کو لے کے اس کے دو سیٹس بنا دیے، ایس اور وی مائنس ایس. اب ایسے ایجز ہو سکتے ہیں جن کا ایک اینڈ جو ہے وہ وی میں ہے اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ وی مائنس ایس میں ہے. کیونکہ دیکھیے میں نے ایجز کو نہیں پارٹیشن کیا، وہ دوسری پارٹیشن اے اور ای مائنس اے والی بھی چل رہی ہے. یہاں پہ میں نے ورڈسیز کو پارٹیشن کیا ہے. اب ان ورڈسیز کے درمیان ایجز ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایج جو ہے اس کے دونوں ورڈسیز جو ہیں وہ ایس میں ہیں، یا کوئی ایسا ایج ہے جس کے دونوں ورڈسیز جو ہیں یو اور وی وہ وی مائنس ایس میں ہیں. اور پھر کچھ ایسے ایجز بھی ہوں گے جن کی ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک ٹانگ ایک طرف اور دوسری ٹانگ دوسرے سیٹ میں، یعنی کہ یو جو ہے وہ وی میں ہے یا ایس میں ہے اور وی جو ہے دوسرا اینڈ اس کا وی مائنس ایس میں ہے. ایسے ایجز جو ہیں گراف کے جن کا ایک اینڈ وی مائنس ایس میں اور دوسرا ایس میں، یعنی کہ جو کٹ ہے اس کی دونوں طرف ہے، تو ایسے ایج کو ہم کہیں گے کہ یہ کراس کرتا ہے اس کٹ کو. اب اس کٹ کی اہمیت تھوڑی دیر میں واضح ہوگی. فی الحال یہ جو میں نے ڈویژن کی ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیے اور اس کی بنا پہ جو ایجز کی اب کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے ان کو بھی ذرا مد نظر رکھیے. Given a subset of edges A, a cut respects A if no edge in A crosses the cut. یہاں پہ اب میں نے ایک اور نئی ٹرم انٹروڈیوس کی ہے کہ آپ کے پاس وہ سب سیٹ آف ایجز اے ہے جو کہ ہمارا وائبل سیٹ ہے جس سے ہم ایونچولی ایک ایم ایس ٹی بنائیں گے، یعنی کہ ان میں اس سیٹ اے میں وہ ایجز ہم ڈالیں گے آہستہ آہستہ جو کہ ایونچولی ایم ایس ٹی بنیں گے. البتہ اگر ہم ورڈسیز کو سپلٹ کریں ایس اور وی مائنس ایس میں تو کچھ ایجز جیسے کہ میں نے عرض کیا کٹ کو کراس کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. اب جو اے کے اندر ایجز ہیں ان کی اور اس کٹ کی خاصیت یہ ہے، یا اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ جو بھی میں کٹ کروں یہ ایس اور وی مائنس ایس جو سپلٹ ہے، a cut respects A if no edge in A crosses the cut. یعنی کہ A کے اندر جتنے ایجز ہیں وہ کٹ کو کراس نہیں کریں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اگر کٹ جو ہے اس کو چینج کر دوں تو A کا کوئی ایج جو ہے اس کا
ایک اینڈ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے کٹ کی اور اس کا دوسرا اینڈ جو ہے وہ دوسری طرف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کٹ جو ہے اور ایسا کٹ جو کہ اے کو ریسپیکٹ کرتا ہے، اس کو کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں اب یہ آگے دیکھیے. It is not hard to see why respecting cuts are important to this problem. If we have computed a partial MST and we wish to know which edge can be added that does not induce a cycle, or which edges can be added that do not induce a cycle in the current MST, any edge that crosses a respecting cut is a possible candidate. اصل میں تھوڑی دیر میں آپ کو تصویری خاکوں کی مدد سے یہ جو کٹ والی بات اور ریسپیکٹ والی بات اور یہ اے جو ہے یہ دکھاؤں گا، لیکن فی الحال کچھ ذہن میں تصویر بناتے جائیں کہ میں چند ایجز کو لے کے اے میں ڈال رہا ہوں، اور وہ ایسے ایجز ہیں جن کے بارے میں مجھے بعد میں یہ ایونچولی پتا چلے گا کہ یہ ٹری کا حصہ بن گئے، ایم ایس ٹی کا. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ورٹسیز ہیں ان کو سپلٹ کرتا ہوں دو سیٹس میں، ایس اور وی مائنس ایس میں. اب اگر اے کے جتنے ایجز جو کرنٹلی ہیں جو کہ اصل میں ایم ایس ٹی کا حصہ ہیں، پارشل ایم ایس ٹی ایک لحاظ سے میرا بن گیا ہے، ان میں جتنے ایجز ہیں اے میں اگر وہ کٹ کو کراس نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے یہ کٹ جو ہے یہ اے کو ریسپیکٹ کرتا ہے. اب جو ایج میں نے نیکسٹ چوز کرنا ہے، یاد رہے میں نے اے جو ہے سب سیٹ اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کے لیے میں کن ایجز کو دیکھوں جن میں سے میں ایک جو ہے ایج کو سلیکٹ کروں گا اور ایک لحاظ سے یہ وہ سیف ایج بنے گا. جن ایجز میں سے میں ایک نئے ایج کو اب لے سکتا ہوں وہ اصل میں ان ایجز میں ہوگا جو کہ اس کٹ کو کراس کرتے ہیں. ایسا ایج جو ہے وہ اے کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ اگر میں ایسا کٹ بناؤں جس کے تمام ایجز جو اس کو کراس کرتے ہیں وہ اے کا حصہ نہیں، تو جو میں چوز کروں گا وہ یقیناً اے کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک نیا ایج ہوگا جو کہ کٹ اس کا ایک اینڈ جو ہے کٹ کی ایک طرف اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ کٹ کی دوسری طرف، یا ایک اینڈ اس کا ایس میں اور دوسرا اس کا وی مائنس ایس میں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اے کے اندر ایجز اگر ہیں، اگر میں اس میں ایک نیا ایج ایڈ کر دوں جو کہ کٹ کی ایک ہی طرف اس کے دونوں اینڈز ہیں، تو چانسز ہیں کہ اے کے اندر سائیکل آ جائے. اب جو شروع والی بات تھی کہ ہم کسی صورت میں سائیکل نہیں لانا چاہتے کیونکہ اس سے ہمارا ٹری جو ہے وہ تو ٹری نہیں رہے گا اور ہمیں وہ منیمم اسپیننگ ٹری کیا بلکہ ہمارا الگورتھم جو ہے وہ یہیں رک جائے گا. تو کاروائی کچھ یوں ہوگی کہ ہم ورٹسیز کو سپلٹ کریں گے، اور یہ سپلٹ جو ہے یہ خاص طریقے سے کریں گے کہ کچھ ایجز جو ہیں وہ اس سپلٹ یا اس باؤنڈری کو کراس کریں گے، اور ان کراسنگ ایجز یہ جو ایک طرف اور دوسری طرف جن کے پاؤں ہیں ان میں سے ہم کسی کو چوز کر کے اے میں ڈالیں گے، یعنی کہ یہ وہ سلیکشن کے قابل ایجز ہیں جو کہ اے کا حصہ بن سکتے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس ایک سیٹ آف ایجز ہیں، یہ جو کراس ایجز ہیں جو کہ اس کٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں، اب اگر میرے پاس چوائس ہے تو پھر سوچئے کہ ان میں سے میں کس کو چنوں گا. یاد رہے ان ایجز پہ، ان تمام ایجز پہ ویٹس ہیں. وہ چوائس کیا ہوگی اس کے لیے اب بڑی سمپل سی کاروائی ہے اور وہ یوں: An edge of E is a light edge crossing a cut if among all edges crossing the cut it has the minimum weight. میرے خیال میں اب یہ بات بالکل سامنے آ گئی کہ اگر آپ ایس اور وی مائنس ایس دو سیٹس بنائیں اور ان کے درمیان جو ایجز ہیں وہ تمام لیں، ان میں سے جو سب سے ایک لحاظ سے ہلکا ایج یعنی کہ جس کا ویٹ سب سے کم ہے تو وہ جو ہے اس کو ہم لائٹ ایج کہیں گے. اور اس بنا پہ intuition says that since all the edges that cross a respecting cut do not induce a cycle, then the lightest edge crossing a cut is the natural choice, and the main theorem which drives both algorithms is the following. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات واضح کر دوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تصویری خاکوں سے یہ بالکل بات سامنے آ جائے گی،
لیکن ذہن میں یہ تصویر بنائیے، آپ نے ورڈسیز جو ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، ایس اور وی مائنس ایس. اس کی بنا پہ کچھ ایجز جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جن کی ایک اینڈ یو والا اینڈ جو ہے وہ لیٹس سے ایس میں ہے اور وی اینڈ جو ہے وہ وی مائنس ایس میں ہے. ایسے ایجز جتنے بھی ہوں گے ان کو ہم کہیں گے کراس ایجز. ان میں سے ہم نے کسی کو چننا ہے کیونکہ ان میں سے جس مرضی کو ہم لے لیں وہ اے جو ہمارا وائبل سیٹ ہے اس میں اگر ہم شامل کریں گے تو سائیکل نہیں آئے گا کیونکہ وہ کٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا ہے. اب ان میں سے کس کو ہم چنیں، یہاں پہ اب فائنلی وہ گریڈینس آئی، یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ایجز ہیں جن میں سے آپ کسی کو چنیں تو ان میں سے لائٹسٹ ایج جو ہے اس کو چنیں، کیونکہ دیکھیے ہم منیمم سپیننگ ٹری بنا رہے ہیں. تو گریڈینس یہ ہوئی کہ جہاں بھی ہم ایک ایج کو اب چن سکتے ہیں ان میں اس چوائس میں اگر ہمیں جو ایجز اویلیبل ہیں ان میں سے سب سے ہلکا ایج یعنی کہ جس کا ویٹ سب سے کم ہے اس کو چنیں تو انٹویشن سیز کہ ایسا ایج جو ہے اس کا ویٹ جب ہم ایم ایس ٹی جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ایڈ کریں گے تو وہ بہت کم مقدار سے بڑھے گا. یہ بات سامنے رکھ کے ذہن میں رکھ کے اب ہم اس تھیورم کی طرف چلتے ہیں. The MST lemma. Let G, V, E be a connected, undirected graph with real valued weights on the edges. Let A be a viable subset of E, that is a subset of some MST. Let S, V minus S be any cut that respects A, and let U, V be a light edge crossing the cut. اب یہاں تک میں نے جو ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں ایک لحاظ سے ان کی سمری میں نے بیان کی ہے. جی ہمارا گراف ہے، اے ہمارا وائبل سیٹ ہے یعنی کہ وہ سب سیٹ آف ایجز جس سے ہم ایونچولی ایم ایس ٹی بنائیں گے ایڈ کر کے. پھر ہمارے پاس یہ کٹ ہے اور یہ وہ کٹ ہے جو کہ اے کو ریسپیکٹ کرتا ہے یعنی کہ اے کا کوئی ایج جو ہے اس کٹ کو کراس نہیں کرتا. اور جتنے کراسنگ ایجز ہیں ان میں سے یو وی جو ہے وہ لائٹسٹ ایج ہے. اگر یہ تینوں کنڈیشنز ہیں دین دی ایج یو کاما وی از سیف فار اے. یہ ہماری گریڈی اسٹریٹجی اب سامنے آ گئی ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک تھیورم اب پریزنٹ کیا ہے اور وہ تھیورم جو ہے اب لازم ہے کہ ہم اس کا پروف بھی پیش کریں کیونکہ اگر ہم یہ پروف پیش کر سکتے ہیں تو پھر اس سے اصل میں ہمارا الگوریدم بھی سامنے آ جائے گا کہ ہم وہ سیف ایجز جو ہیں وہ ڈھونڈ لیں گے اور اس کے لیے کن ایجز میں سے ہم نے وہ چوائس کرنی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. تو ایونچولی اگر یہ تھیورم پروو ہو جائے تو ہمارے پاس وہ الگوریدم بن گیا، بلکہ اس سے ہم دو الگوریدمز بنائیں گے، ایک کروسکال اور دوسرا پرمس الگوریدم. تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ نے کروسکال اور پرمس الگوریدم ڈسکس کیا تھا وہاں پہ اگر سمپلی یہ کہ اس طرح یہ الگوریدم چلتے ہیں تو یہاں پہ اب بات صرف ایسے نہیں ہوگی کہ یہ الگوریدم ایسے چلتے ہیں بلکہ یہ کہ وہ کریکٹ کیوں ہیں، یعنی کہ ان سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ صحیح کیوں ہے. وہ صحیح کریکٹنس جو ہے وہ اصل میں اس تھیورم کی بنا پہ ہے. تو آئیے اب میں تصویری خاکوں سے آپ کو اس تھیورم کا پروف پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. The MST proof would simplify the proof if we assume that all edge weights are distinct and let T be any MST for G. یہاں پہ میں نے ایک سمپلیفائنگ ازمپشن لی ہے جس سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو الگوریدم یا ہمارا پروف جو ہے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا. اس سے سمپلی یہ کہ ہمیں جب ایجز چوز کرنے پڑیں گے اس میں آسانی ہو جائے گی. اور وہ اسمپشن یہ ہے کہ جو ہمارا گراف ہے اس میں تمام ایج ویٹس جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہیں، یعنی تمام ایجز جو ہیں ان پہ ویٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایسا نہیں کہ دو ایجز ہیں جن کے ویٹس جو ہیں وہ برابر ہیں. البتہ میں یہ کہتا چلوں کہ اگر وہ برابر بھی ہو جائیں تو پھر اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اور بلکہ بعد میں جب آپ یا ہم کروسکال یا پرمس الگوریدم دیکھیں گے تو وہاں پہ اگر دو ایجز یا اس سے زیادہ برابر ویٹ کے آ جائیں تو ہم ان میں سے پھر بھی ایک کو چن سکتے ہیں، لیکن جو شرط ہے یہ
سیفنس ہونے کی، کہ ایک سیف ایج ہونے کی، وہ برقرار رہے گی. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ملٹیپل ایجز ہیں جن کے ویٹس برابر ہیں، تو اس میں اب آپ وہ سیفٹی والا معاملہ جو ہے وہ اپلائی نہ کریں. اب دوسری بات یہ کہ لیٹ ٹی بی اینی ایم ایس ٹی فار جی. اب یہ ٹی جو ہے، یہ یاد رہے کہ جو گراف جی ہے اس کے ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی ایم ایس ٹی ہو، اس کے ملٹیپل ایم ایس ٹیز ہو سکتے ہیں. وہ میں نے مثال بھی آپ کو پچھلی دفعہ دکھائی تھی. تو ان میں سے لیٹس سے کہ ٹی جو ہے وہ ایک ایم ایس ٹی ہے، بلکہ میں دکھاؤں گا کہ یہ اصل میں پارشل ہے، یعنی کہ ابھی شاید کمپلیٹ بھی نہیں ہوا. یا یہ کہ ہمارے پاس ملٹیپل ایم ایس ٹیز ہیں تو ان میں سے یہ ایک ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے. اچھا، اب میں نے یہ کیا ہے کہ میرے پاس کوئی گراف ہے. یہاں پہ اب میری وہ مثال والا گراف تو نہیں ہے، یہاں پہ سمپلی میں نے اسیوم کیا کہ کوئی گراف ہے، اور ان کے یہ ورٹسیز جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان کے درمیان ایجز ہیں. کچھ ایجز میں نے دکھائے ہیں، کچھ میں نے نہیں دکھائے. لیکن جو ہماری آرگیومنٹ ہے اس کے لیے تمام ایجز کا اس تصویر میں موجود ہونا لازمی نہیں ہے. جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کس طرح میں نے ورٹسیز کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، اور ان کے درمیان میں نے ایجز شو کیے ہیں ڈاٹڈ لائن سے. البتہ کچھ ایجز جو ہیں ان کو میں نے سالڈ لائن سے شو کیا ہے، وہ یہ ہیں. یہ جو سالڈ ایجز ہیں یہ اصل میں وہ اے سب سیٹ کے ایجز ہیں، یعنی کہ یہ والا، یہ والا، یہ والا، یہ والا، ادھر دو جو ہیں اور یہ تین، اور اس طرح اور بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ اصل میں اب وہ کٹ ہے، یعنی کہ کچھ ورٹسیز کو میں نے اس طرف رکھ دیا، فرض کریں یہ V مائنس ایس ہے، اور یہ ورٹسیز جو ہیں یہ ایس میں ہیں. تو دیکھیے کہ یہ جو سالڈ لائن والے ایجز ہیں یہاں پہ جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہ اس کٹ کو کراس کرتا ہے. یا تو وہ کٹ کے اس طرف ہیں یا وہ کٹ کے اس طرف ہیں مکمل طور پہ. البتہ کچھ ایجز جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ایسے ہوں گے جن کا ایک پاؤں ادھر ہے اور دوسرا پاؤں ادھر ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ یو اور وی دکھایا ہے. اسی طرح میں نے ایکس اور وائی دکھایا ہے، اور کئی اور ایجز ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام ایجز ہیں جو کہ اس کٹ کو کراس کرتے ہیں، اور ٹی جو ہے ان میں اصل میں یہ ایجز فرض کریں پہلے سے موجود ہیں، اور ان میں اس ٹی میں ان میں سے کسی ایک ایج کو اب ڈالوں گا. تو یہاں پہ فی الحال میں نے کٹ وہ شو کیا ہے، اور یہ جو کراسنگ ایجز ہیں ان میں سے میں اب کسی کو چنوں گا. جہاں تک اب وہ چناؤ کی بات آئی تھی وہاں پہ اب وہ تھیرم آتا ہے کہ ان میں سے کسی کو چن لو، وہ سیف ہوگا. البتہ جو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ان ایجز کو دیکھیں، ان کے ویٹس کو دیکھیں 9 4 7 10 8 6 یا اور بھی ہو سکتے ہیں، تو چوائس کے لحاظ سے ہمارے پاس کافی ایجز ہیں. تو جہاں تک منیمم سپیننگ ٹری کا معاملہ ہے یا گریڈینس کی بات ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ان میں سے سب سے جو ہلکا ایج ہے اس کو چننا چاہیے، یعنی کہ وہ ایجز جو اس کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں سے جو سب سے ہلکا ہے. تو آرگیومنٹ اس طرح ہے کہ ٹی جو ہے وہ لیٹس سے کوئی منیمم سپیننگ ٹری فار جی ہے، جو کہ ایونچولی اس طرح بنا تھا. اب فرض کریں کہ جو ٹی جب میں بنا رہا تھا تو جب یہ صورتحال آئی تھی کہ میرے پاس ایک سیٹ آف ورڈسیز ادھر تھے، ایک سیٹ آف ورڈسیز اس طرف تھے، اور یہ میرا کٹ تھا، یعنی کہ یہ جو ڈویژن ہوئی ہے وہ باؤنڈری اس کی یہ تھی، اور جو ایجز اس کو کراس کر رہے تھے ان میں سے میں نے اس ایج کو چنا، یعنی کہ اس یو وی کو چنا جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے، جو کہ سب سے ہلکا تھا. یعنی ان ایجز میں سے جس ایج کا سب سے ویٹ کم تھا اگر میں اس کو چن لیتا ہوں تو ایم ایس ٹی جو تھیورم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ چن لیں تو ایونچولی جو ٹی بنے گا وہ ایم ایس ٹی ہے، یعنی کہ وہ منیمم سپیننگ ٹری ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس یو وی کو چنیں اور بقیہ ایجز کو ہم نہ چنیں جو کہ اس سے بھاری ہیں، تو ٹی کے اندر یہ لائٹ ایج آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ٹی جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے یا صحیح روش پہ بنا رہے ہیں.
لیکن اس سے ابھی پروف تو نہ ہوا. اب جہاں تک یہ پروف کا معاملہ ہے، یہ گریڈی الگوریدمز جو ہیں یا ایسے کئی الگوریدمز جو ہیں جو گریڈینس پہ بیسڈ ہیں، اصل میں ان کے پروف جو ہیں وہ ہم کانٹرڈکشن سے کرتے ہیں. وہ اس طرح کہ ہم ایک سٹیٹمنٹ کلیم کرتے ہیں، اس کے بنا پہ ہم کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کاروائی کے نتیجے میں جو سامنے صورتحال آتی ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صورتحال جو ہے وہ تو ہماری اسمپشن کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں ہم کچھ، لیکن بعد میں جو کاروائی ہوئی اس کا نتیجہ حاصل جب ہوا، اس سے پتہ چلا کہ ہم نے جو شروع میں بات کہی تھی اصل میں نتیجہ اس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو شروع میں بات کہی تھی وہ صحیح نہیں تھی. تو یہ پروف بائی کانٹرڈکشن ہے جو کہ ہم ٹی کے اوپر اب کریں گے، اور وہ یوں کہ اگر ٹی جو ہے اس کے اندر ہم یہ لائٹسٹ ایج ایڈ کریں اس سٹیج کے اوپر، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ لائٹ ایج ایڈ کرتے جاؤ تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوگی. البتہ فرض کریں میں یہ نہیں کرتا. وہ یوں، سپوز no MST contains UV, we will derive a contradiction. وہ ایسے کہ آپ کے پاس یہ کٹ ہے جس میں یہ ورڈسیز ایک طرف ہیں، یہ ورڈسیز دوسری طرف ہیں، یہاں پہ یہ ایجز کراس کر رہے ہیں، ان کے وزن ہیں، اور فرض کریں یو وی جو تھا وہ سب سے لائٹ تھا، لیکن آپ نے اپنے الگوریدم میں یا ٹی جو ہمارا ایم ایس ٹی ہے اس کو بناتے وقت اس کو چوز نہیں کیا. یعنی کہ جو ٹی یا ایم ایس ٹی ہم نے بنایا، ہم کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا ایم ایس ٹی بنا سکتا ہوں جس میں اس سٹیج پہ یو وی جو لائٹسٹ ایج تھا، جو کہ اس کٹ کو کراس کر رہا تھا، ان تمام ایجز میں لائٹسٹ تھا، میں نے اس کو نہیں چنا اور پھر بھی میں نے ایم ایس ٹی بنا لیا. لیکن وہ ہوگا یہ کہ میں یہ جو کلیم کر رہا ہوں کہ میں ایک ایم ایس ٹی بنا سکتا ہوں جس میں اس سٹیج پہ یو وی جو لائٹسٹ ایج ہے اس کٹ کو کراس کرنے والے ایجز میں سے اس کو میں نہیں چن کے ایم ایس ٹی بنا لیتا ہوں. ہمیں پتا چلے گا کہ یہ تو کانٹرڈکشن ہو جائے گی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، کہ یہ ممکن نہیں کہ ہم ایم ایس ٹی بنا لیں اور وہ ایسا ہو جس میں یہ یو وی نہیں ہے، جو کہ اس سٹیج پہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ان تمام ایجز جو کہ میں نے دکھائے ہیں، جن کے ویٹس میں نے سارے انڈیکیٹ تو نہیں کیے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لائٹسٹ ایج تھا ان تمام ایجز میں سے، میں نے اس کو نہیں چنا. اچھا، اگر میں نے اس کو نہیں چنا تو اس سٹیج پہ میں نے ایک ایج کو تو چننا ہے، کیونکہ دیکھیے ایونچولی میں نے تمام ایجز ایسے لے کے آنے ہیں جس سے ٹری بھی بنے اور تمام ورڈسیز جو ہیں وہ اس ٹری کے اندر کور ہو جائیں، تبھی تو وہ سپیننگ ٹری بنے گا. یہ نہیں کہ میں ایک چھوٹا سا کوئی ٹری بنا رہا ہوں، میں ایک سپیننگ ٹری بنا رہا ہوں. تو اگر میں اس سٹیج کے اوپر ایک لحاظ سے یو وی کو نہیں چنتا اور میں کہتا ہوں کہ اس یو وی کو نہ چننے کے باوجود ایک ایم ایس ٹی بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سٹیج پہ میں نے پھر کسی اور ایج کو ضرور چنا اور اس کا وزن جو ہے ان تمام جو ایجز جو اس کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں یو وی سے زیادہ ہوگا، کیونکہ یو وی سب سے ہلکا ہے. اور یہ شروع میں نے اسیوم کیا تھا کہ ایج ویٹس جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہیں، یعنی کہ یو کا ویٹ اگر 4 ہے یو وی کا، تو کوئی اور ایج پورے گراف میں نہیں جس کا وزن جو ہے وہ 4 ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ جتنے ایجز ہیں وہ 4 سے زیادہ ہوں گے، یا وہ کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ جو کٹ ہے ابھی اس ایج کو شاید اس کاروائی میں ابھی لے کے نہیں آیا، وہ بعد میں آئے گا اور اس وقت ہم اس کو کہیں گے وہ یو وی ہے. یہاں سے دیکھیں کہ اب کانٹرڈکشن کیسے آئے گی. یو وی کو میں نے نہیں چنا، لیکن اس سٹیج پہ میں نے کسی کو تو چننا تھا، تو فرض کریں میں نے اصل میں کسی اور ایج ایکس وائی کو، یا میں بھی ادھر کوئی اور ایج ہے اس کو میں نے چن لیا. اب دیکھیں کانٹرڈکشن کیسے آئے گی. وہ اس طرح کہ اگر میں نے اس سٹیج کے اوپر کسی اور ایج فرض کریں ایکس وائی کو چن لیا تھا، میں یہ کرتا ہوں کانٹرڈکشن دکھانے کے لیے، یا میں کوئی مجھے اگر کلیم کر رہا ہے کہ میں نے ایک ایم ایس ٹی بنایا ہے جس میں اس یو وی کو میں نے شامل نہیں کیا،
میں اس کو اب اس طرح کانٹرڈکٹ کروں گا. میں کہوں گا ٹھیک ہے، میں تمہارا ٹی جو ایم ایس ٹی ہے اس کو لیتا ہوں جس میں یہ ایکس وائی اور بقیہ ایجز سارے ہیں، اور یہ وہ کٹ ہے جو کہ اس سٹیج پہ آیا ہے، اور میں یہ کرتا ہوں کہ تمہارے ایم ایس ٹی میں یو وی کو اب ایڈ کر دیتا ہوں جان بوجھ کے. اچھا، اب جو ٹی ہے وہ ایک فری ٹری تھا، اور یاد ہے میں نے فری ٹری کے بارے میں کہا تھا کہ اگر وہ ایک فری ٹری ہے تو اس میں کسی بھی ایج کو ایڈ کریں تو ایک سائیکل بن جائے گا. اب اگر میں یو وی کو ایڈ کرتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایکچولی ایک سائیکل بن جائے گا، اور وہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے. یہ جو بقیہ سارے ایجز ہیں یہ تو ٹری ٹی کے ہیں، لیکن یو وی ایڈ کرنے کی بنا پہ اب ایک سائیکل بن گیا. اور یہ سائیکل کا ہونا یہ کیوں بنتا ہے یہ میں نے شروع میں اب آپ کو بتایا تھا. اب اس سائیکل کی کیا پراپرٹیز ہیں؟ Since u and v are on opposite sides of the cut، یہ کیوں ہے؟ یہ تو میں نے اس طرح کٹ بنایا ہے کہ u ایک طرف ہے، v دوسری طرف ہے. اب چونکہ یہ دونوں طرف اس طرح ہیں، اور since any cycle must cross the cut an even number of times، دیکھیے سائیکل کا مطلب ہے کہ میں اگر ادھر سے شروع ہوں، اس باؤنڈری کو دیکھیں، اگر میں ادھر سے شروع ہوں تو ایونچولی میں ادھر کے ورٹسیز کو کور کر کے پھر میں اس طرف آؤں گا، کیونکہ یو وی جو ہے اس کی وجہ سے سائیکل بنا ہے. اب یو کا ایک اینڈ اس طرف ہے، دوسرا اینڈ اس طرف ہے، یعنی کہ سائیکل کا کچھ حصہ اس طرف ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ اس طرف ہے، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی کہ میں اگر یو سے ہی شروع ہو جاؤں، یو سے میں ادھر جاؤں، ادھر سے یہاں پہ آؤں، یہاں سے گھومتا گھومتا پھر میں وی پہ پہنچا، اور وی سے پھر میں واپس آ گیا. اب چونکہ سائیکل کا کچھ حصہ اس طرف ہے اور کچھ حصہ اس طرف ہے، تو لازم ہے کہ سائیکل کی ایک جو ٹانگ یا ایک ایج ہے وہ کراس کرتی ہے اس کٹ کو، اور ایک اور جو ہے وہ بھی اس کو کٹ کرتی ہے. یعنی کہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ کوئی سائیکل جو بنے گا اٹ مسٹ کراس دا کٹ این ایون نمبر آف ٹائمس. اب یہاں پہ یہ وہ پراپرٹی ہے اس سائیکل کی، جب آپ اس طرح ورٹسیز کو سپلٹ کر دیں اور ان کے درمیان میں یہ کٹ لگائیں. اب اس ایوننس کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ there must be at least one other edge x y in t that crosses the cut. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یو وی کے آنے کی وجہ سے یا لانے کی وجہ سے ایک سائیکل بنا. سائیکل کا ایک حصہ اس طرف ہے اور دوسرا حصہ اس طرف ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں اگر ایک ایج سے اس طرف آیا ہوں تو میں کسی دوسرے ایج سے واپس جاؤں گا. دیکھیے سائیکل میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی ایج کو میں ادھر جاؤں اور اسی سے میں واپس آ جاؤں. یہ سائیکل کی ڈیفینیشن نہیں. سائیکل ایک سیٹ آف ایجز ہوتے ہیں سارے، جن کو آپ اگر اس طرح دیکھیں تو ایک ورٹیکس سے دوسرے ورٹیکس تک آپ جائیں گے اور گھوم کے پھر سائیکل کے ذریعے واپس آ جائیں گے. اب یہ جو ایوننس ہے کہ جو سائیکل ہے اس میں ایکچولی یہ کٹ کے حوالے سے پھر دو ایجز انوالوڈ ہوں گے. ایک آپ کو اس کٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف لے کے جائے گا، اور دوسرا ایج جو ہے وہ آپ کو واپس اس طرف لے آئے گا جس سے وہ جو سائیکل ہے وہ مکمل ہوگا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ سائیکل ہے تو یہ کیسے بنا تھا؟ میں نے سمپلی جو ٹی جو کہ کوئی کلیم کر رہا ہے کہ ایم ایس ٹی ہے، اس میں نے ایک ایج کو ایڈ کیا. اب اگر میں اس ایج کو یا کسی اور ایج کو اس سائیکل میں، یہ نہیں کہ یو وی کو میں نکال دوں، وہ تو میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے کانٹرڈکشن پروف کرنی ہے. فرض کریں میں یو وی کو رہنے دیتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے مجھے کتنے ایجز نکالنے پڑیں گے؟ صرف ایک. اور وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اب میرے پاس چوائس ہے، لیکن چونکہ مجھے پتا ہے کہ دو ایجز ایسے ہیں سائیکل کے جن میں سے ایک ہے یو وی، اور چونکہ سائیکل ایون نمبر کراس کرتا ہے، نمبر آف ٹائمز کراس کرتا ہے اس کٹ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور ایج ایسا ہے جو اس سائیکل میں شامل ہے
جس کی ایک ٹانگ یا ایک پاؤں اس کٹ کے ایک طرف ہے اور دوسرا پاؤں یا دوسرا نوڈ جو ہے وہ اس کٹ کے دوسری طرف ہے. تو جہاں تک ایج نکالنے کا معاملہ ہے جس سے سائیکل بریک ہو جائے اور یو وی کو اب میں رکھنا چاہوں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک اور ایج کون سا بیچ میں سے نکالنا ہے, اور یہ وہ ایج ہے جو کہ ان ایون نمبر آف ایجز یعنی کہ ان دو ایجز میں سے دوسرا ہے. تو آئیے اب اس ایج کو نکالتے ہیں. جو میں نے بات کہی کہ there must be at least one other edge XY that crosses the cut. وہ میں نے اب تصویر میں دکھایا ہے کہ یو وی کو تو میں نے ایڈ کر دیا جو کہ لائٹسٹ ہے ان تمام کراسنگ ایجز میں سے. ان میں سے یہ ایکس وائی جو ہے یہ دیکھیے اس سائیکل کا حصہ ہے. اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے میں یہ ایکس وائی کو آئیڈینٹیفائی کر کے میں اس کو نکال دیتا ہوں. اس کے نکالنے پہ کیا ہوگا؟ پہلی بات کہ the edge XY is not in A because the cut respects A. یاد ہے یہ ریسپیکٹ کی کیا ڈیفینیشن تھی کہ A کے اندر وہ ایجز ہوں گے جو کہ اس کٹ کو کراس نہیں کرتے, یعنی کہ A میں جتنے ایجز ہیں وہ ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے, وہ یا تو اس طرف رہیں گے ٹوٹلی یا اس طرف رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکس وائی ہے یہ اے میں نہیں ہے کیونکہ یہ تو وہ ایج تھا جس کو میں نے اے کے اندر ایڈ کیا تھا, یعنی کہ ان ایجز جو کہ کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو لے کے میں نے ایڈ کیا تھا. تو وہ کسی سٹیج پہ جب میں اصل میں یو وی کو چن سکتا تھا اور میں نے نہیں چنا تھا, اس وقت میں نے ایکس وائی کو چنا تھا, اس وقت جو اے تھا اس میں ایکس وائی شامل نہیں تھا. تو وائبلٹی کے حساب سے یہ جو کٹ ہے یہ ریسپیکٹ کرتا ہے اے کو, جس کے مطابق یہ بات بنی کہ ایکس وائی جو ہے اس سٹیج پہ جب یو وی کو میں لا سکتا تھا اصل میں اے کا حصہ نہیں تھا. اب کیا کریں؟ اب اگر میں اس ایکس وائی کو ریموو کرتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ سائیکل بریک ہوگا بلکہ جو پورا سپیننگ ٹری ٹی جو ہے بنا ہوا تھا اس سے واپس میرے پاس ایک ٹری بن جائے گا, لیکن اس کو اب میں ٹی نہیں کہوں گا, میں اس کو ٹی پرائم کہوں گا, کیونکہ اس میں نے کیا یہ ہے کہ ایکس وائی کو نکال دیا اور یو وی کو ڈال دیا. اس کی بنا پہ نہ صرف یہ سائیکل بریک ہوا بلکہ میرے پاس ایک نیا سپیننگ ٹری آیا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس نئے سپیننگ ٹری کی کیا پراپرٹی ہے. تو وہ ایسے کہ جو ٹوٹل ویٹ آف ٹی پرائم ہے, یعنی کہ یہ والا جو ٹری ہے جس میں دیکھیے میں نے ایکس وائی کو اب نکال دیا ہے, بقیہ ابھی ایجز ہیں اور اب یو وی کو میں نے شامل کر دیا ہے. تو جو ٹری مجھے ملا تھا اس میں نے یو وی کو ایڈ کر کے ایکس وائی کو جب نکالا تو جہاں تک وہ ویٹ کی بات ہے اس پورے ٹری کی وہ یوں بنی کہ نئے ٹری ٹی پرائم کا جو ٹوٹل ویٹ ہے that is equal to the weight of the original T, جس کے بارے میں کسی نے کلیم کیا تھا کہ وہ منیمم سپیننگ ٹری ہے, اس میں سے میں ایکس وائی کا ویٹ نکالتا ہوں اور یو وی جو میں نے ڈالا ہے اس کا ویٹ جو ہے میں ایڈ کر دیتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیے کہ ان ٹرمز کا آپس میں کیا تعلق ہے. جو ایکس وائی کا ویٹ ہے وہ یو وی کے ویٹ سے زیادہ ہے. تو اس ٹرم کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نتیجتاً اصل میں ہوگا کہ since uv is the lightest edge crossing the cut, we have the weight of uv is less than the weight of xy. یہی تو آرگیومنٹ تھی یہاں پہ کہ اس سٹیج پہ uv جو تھا وہ سب سے لائٹ تھا, اس کو ہم نے نہیں چنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ چونکہ ایج جو ہیں سارے ان کے ویٹس ڈسٹنکٹ ہیں تو جو بقیہ ایجز تھے وہ اصل میں یو وی سے زیادہ بھاری تھے. اس کا مطلب یہ کہ ویٹ آف یو وی از لیس دین, ایز اے میٹر آف فیکٹ آل ایکس وائز, جو کہ میں اس طرح چن سکتا ہوں جس سے سائیکل بنے گا. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ جو ویٹ کی جو ایکویژن ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ ٹی پرائم کا ٹوٹل ویٹ ہے, رائٹ سائڈ پہ ٹی کا ٹوٹل ویٹ ہے. اس میں سے میں نے ایک بڑی ٹرم کو نکالا اور ایک چھوٹی ٹرم ایڈ کی. اس کے بنا پہ ویٹ آف ٹی پرائم اور ویٹ آف ٹی کی کیا ریلیشن بنتی ہے؟ یہ اب بڑی آبویس سی بات ہے, اور وہ یوں کہ اگر ہم یہ ایکس وائی کو نکال دیں
تو بات بنی کہ thus the weight of t prime is less than the weight of t, which contradicts the assumption that t was an MST. اب یہ پروف کا جو انداز ہے اس پہ ذرا غور کیجئے کہ میں نے پروف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ تو نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ کوئی کلیم کرے کہ ایسا ہے، یعنی کہ ایک ٹری میں بناتا ہوں جس میں یو وی جو ایک لائٹ ایج کسی سٹیج پہ تھا اس کو میں نے نہیں چنا تھا اور پھر بھی میں نے ایم ایس ٹی بنا لیا. میں نے یہ شو کیا ہے کہ اگر کسی نے ایسا ٹری بنایا ہے تو میں اس میں یہ کاروائی کر کے کہ اس میں یو وی کو ڈال کے ایک سائیکل بنا کے اس سائیکل کے کسی اور ہیوی ایج کو نکال کے ایک نیا ٹری بناتا ہوں جو کہ ایکچولی اس ٹی سے ہلکا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا کہ کسی سٹیج پہ جو لائٹ ایج پاسبل ہے ان ایجز میں سے جو کہ اس کٹ کو کراس کرتے ہیں اس کو چن لے اور اس سے ٹری بن جائے. یہ ہے وہ کانٹرڈکشن. اور اس کانٹرڈکشن سے مطلب یہ حاصل کیا ہوا؟ اس سے حاصل یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا پروف مکمل ہو گیا، دوسرا الگوریتمکلی یہ بات بنی کہ اگر آپ یہ کاروائی کریں کہ یہ کٹ بنائیں اور کٹ میں جو ایجز کراس کر رہے ہیں ان میں سے ہر دفعہ لائٹسٹ ایج چوز کر کے اس کو اپنے منیمم سپیننگ ٹری میں ڈالیں، یعنی کہ وہ اے سیٹ جو ہے اس میں ڈالیں، تو ایونچولی جو ٹری بنے گا وہ یقیناً ایم ایس ٹی ہوگا. اب اس پروف کو لے کے ہم کروسکال اور پرمز الگوریتم بنائیں گے، لیکن چونکہ آج کے لیکچر کا اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، یہ کاروائی میں انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کروں گا. تب تک خدا حافظ.